سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب، اور میں آپ کو فالج اور اسٹروک کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ فالج اور اسٹروک کے نقصان کو کم کرنے میں ہلدی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق فالج کے بعد انسانی جسم کو ہونے والے نقصان کو ٹھیک کرنے میں ہلدی بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ لاس اینجلس میں ایک میڈیکل سینٹر میں تحقیق کاروں نے خرگوشوں پر ریسرچ کے بعد اب انسانوں پر اس کے استعمال کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ہلدی سے تیار کی جانے والی دوا دماغ کے خلیوں تک پہنچتی ہے اور پٹھوں یعنی مسلس اور دماغی عمل کے مسائل کو کم کرتی ہے۔ فالج یا اسٹروک کے لیے کام کرنے والی تنظیم کا کہنا ہے یہ پہلی اہم تحقیق ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہلدی فالج کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ بھارت میں صدیوں سے ہلدی کا استعمال آیورویدک دواؤں میں کیا جاتا رہا ہے، اور اسی طرح یہ ہلدی کا استعمال طب یونانی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور متعدد تجربوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہلدی کے کئی فائدے ہیں۔ خرگوشوں پر کی جانے والی تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسانوں میں فالج کا اثر ہونے کے 3 گھنٹے بعد انسانوں پر اس دوا کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے علاج کے لیے اس وقت موجود دوا بھی اتنا ہی وقت لیتی ہے۔ تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر پال لیجپچک کا کہنا ہے کہ اس دوا سے فالج کے بعد دماغ کے خلیوں کو زندہ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالانکہ انسان پر اس دوا کے تجربے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن اس دوا سے عام علاج میں ابھی وقت لگ سکتا ہے۔ اسٹروک ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر شارلین احمد کا کہنا ہے کہ ہلدی صحت کے لیے کتنی مفید ہے کہ یہ بات پہلے سے ہی سب جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسے علاج کی ضرورت ہے جس سے فالج کے فوراً بعد دماغی خلیوں کی حفاظت کی جا سکے اور مریض جلدی صحت یاب ہو سکے۔ انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ فالج کے بعد دماغ کے سیل دماغ کے خلیے وہ ڈیڈ ہونے لگتے ہیں، مرنے لگتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پورے جسم پر اثرات ہونے لگتے ہیں۔ ان مسائل کو کم کرنے کے لیے ایسی ادویات دی جاتی ہیں کہ دماغ کے سیل وہ زندہ رہیں اور پورے نظام کو کنٹرول کرنے کے قابل رہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اور یہ معلومات حاصل کر کے اپنے ذہن کو، اپنے فیملی کے ذہن کو اور ان لوگوں کے ذہن کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس معذوری سے بچ سکیں۔